بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت میری بات بن گئی ہے۔ کسی چیز کی طلب ہے نہیں آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے۔ میں نہ جاؤں گا ادھر باں کبھی چھوڑ کر یہ جنت، میں نہ جاؤں گا ادھر باں کبھی چھوڑ کر یہ جنت، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، میرے یار مرتے مرتے میری بات بن گئی ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میری بات بن گئی ہے۔ میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونقیں عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے۔ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری موت بھی جو آئے، میری موت بھی جو آئے، میرے پاس ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے۔ ناصر کی حاضری کو، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کہ گزر گیا زمانہ، کہ گزر گیا زمانہ، مجھے آہیں بھرتے بھرتے میری بات۔ سر کا بڑا پرانا شیڈول 99-2000 اسی ایک سے ریٹائرڈ ہو گیا اور کی گورنمنٹ الیکٹریکل فٹر ریٹائرڈ 1993 رام لاہور چیف ریگولر سیکٹر اسسٹنٹ۔ تھوڑی آواز ایسے کرو کہ ادھر تک بھی ہمیں جی چیف ریگولر سیکٹر اسسٹنٹ افسر سے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ چیف رینڈم بدر گراؤنڈ نے 2020 میں ریٹائر ہوا، کافی علی پارک علی ویو گارڈن ریٹائرڈ ہوا تھا 98 میں، ابھی اردو بازار میں کتابوں کی دکان ہے۔ چیف ٹائم حامد جی 1990 میں ریٹائر ہوا تھا، گراؤنڈ سگنل ٹریڈ تھا میرا، آج کل ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں اور ان کی سپرویژن میں سلطان صاحب مرزا صاحب اور آپ لوگوں کے ساتھ بس کامیابی کی بہت آئی پروجیکٹ میں میں لاسٹ اسسٹنٹ ہوں، 2005 میں ریٹائر ہوا ہوں اور ابھی کنٹینیو سروس ہے میری بارلے ہاسپٹل سے ایز اے مینیجر ایڈمنسٹریٹر اور علی پارک میں رہا ہے۔ السلام علیکم، میں فلیگریٹ بشیر، لاسٹ ایئر میں ریٹائر ہوں۔ ایئر ڈیفینس میری برانچ تھی اور جی ایس او سے میں نے کمیشن لیا تھا، تو میری جو انٹری تھی بیسک 49411 کی بدر صاحب میرے انٹری کرنا ہے، تو آج کل میں علی پارک میں ہوں اور کبھی ٹاؤن میں جی ایم ایڈوانس سیکورٹی کر رہا ہوں، تو میرے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو تو اگر ادھر کر کے کسی کو کام ہے تو وہ آئی ایم ہیئر، میں بھی نمبر شیئر ہے تو انشاءاللہ چلیں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سوری وہ ہم اٹینڈ نہیں کر سکے میٹنگ، کیونکہ ایک سنڈے ہمارے پاس فری ہوتا ہے
اس میں سب وہ گاؤں ہوتے تھے، لیکن اب سلطان صاحب نے وہ کیا تو انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ اٹینڈ کریں گے. ویلکم. بڑی خوشی ہے سر رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ. مرزا اسد اللہ سعید ریٹائر میرا ٹریڈ تھا. 8011 میری انٹری ہے. پورے والا ویسے میرا تعلق ہے اور اب لاہور میں رہائش ہے. اور اربا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ساتھ بتا دوں باقی ممبر سب ساتھی نئے جو مجھے نہیں پتا. ریٹائرڈ چیف افسر سلطان علی اور اربا فاؤنڈیشن کا سیکرٹری ہوں لاہور کا خادم اور بیکن ہاؤس میں جاب کر رہا ہوں. اعلیٰ فیس گارڈن فیز 1 میں رہائش. میں آپ کو ایکسپریس کرتا ہوں. مسلم ٹاؤن انٹری کون سی ہے؟ 9611 پہاڑ. ایکسیڈنٹ ہے کہ جہاز حیدر 8307 میری انٹری تھی. رڈار گراؤنڈ تھا تو لاہور سے میں ریٹائر ہوا تھا. تو لاہور میں فردر میری جاب ہے. میں ٹوٹل پارک آئل کمپنی میں اوان ٹاؤن ملتان روڈ میں رہائش اور ان کی سرپرستی میں میں نے بہت سے ویلفیئرس کے فائدے اٹھائے. جی 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 اعجاز صاحب کا میں ایک بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ فنڈ کوئی چیز شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو اعجاز صاحب کنٹینیو مطلب ہے کہ وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کنٹینیو. اور سیکنڈلی جب بھی کبھی کوئی بھی ہمارا کوئی فنکشن ہوا ہے یا کوئی بھی معاملات ہوئے ہیں کہ جو خود مصروفیت کی وجہ سے نہیں بھی آ سکے تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اچھا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ماشاء اللہ. پاک اور ویلکم کرتے ہیں. اور پہلی تاریخ کو ان کا فنڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جی اسی روڈ چیف افسر ظاہر 8602 انٹری ہے. یہاں لاہور کا بہت بار پوری میں رہ رہا ہوں اور ابھی ریسنٹلی جاب کر رہا ہوں شوق خان ہاسپٹل میں سیفٹی افسر سے. ویلکم رانا صاحب. ریٹائر چیف ٹیک رانا احتشام سپلائی ٹریڈ ہے. میں 94 میں ایز اے چیف ٹیک ریٹائر ہوا تھا. ابھی کو دوبارہ اور کیسے آن کریں. سپلائی چیف ٹیک محمد انور NTD 91 میں ریٹائر ہوا ہوں. ابھی پاک عرب میں ہوں. ماشاء اللہ. بناؤ سامنے دکھا کیسے میں 16 میں ریٹائر ہوا ہوں. لاہور یونیورسٹی جاب چل رہی ہے ٹیچرس یونیورسٹی. اس کی نہیں بنانا جو ادھر بیٹھے ان کی بنا ادھر سے شروع ہو. 2003 میں ریٹائر ہوا تھا. آج تک تاج باغ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہ رہا ہوں. ٹریڈ ہے. ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے ریٹائر ہوا ہوں اور ہمشان ٹاؤن پرانا گانا میں رہائش گزین. ویلکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس دوسری بات تھی میٹنگ میں تو ہم ماشاء اللہ ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اسپیچیں بھی اچھی اچھی کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ سب دوستوں سے ہے, میرے سینئر بھی ہیں, مجھے جونیئر بھی ہیں, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کوشش کیا کریں کہ اگر ہر میٹنگ سے پہلے مطلب کہ ہر بندہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے مطلب کہ کسی نہ کسی ایک ساتھی کو ساتھ لیتا ہے تو یہ رونق کو دوبارہ ہو جائے گی اور ہمارے لیے جو کسی کے مسئلے سے وہ بہت ہی آسان طریقے سے وہ آرام سے حل ہو جاتے ہیں آرام سے. تو پورا مہینہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جس کا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو یا جو عہدے داران ہے مظفر صاحب ہو گئے ان سب کو ان سب چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ہم وہ ساری تفصیل میں جائیں تو میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے. تو اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی نے کسی معاملے میں اپروچ کیا ہے اربا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ تو کبھی کوئی مایوس ہو کے نہیں گیا کہ اس کا مسئلہ کسی بھی ٹائپ کا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کی. مسئلے تو اللہ حل کرتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ شولڈر ٹو شولڈر اس کے ساتھ چلیں. جو بھی مسئلہ ہو جس قسم کا بھی ہو. ابھی جو ریسنٹلی پچھلے ویک میں شاید ہمارے ایک امین صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. اقبال گام میں کچھ لوگ جو ادھر رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے امام ماجد تھے اقبال گام میں. تو 1.5 سال سے وہ بیچارے مطلب سفر کر رہے ہیں کہ ان کی وہ پینشن کا مسئلہ تھا. ابھی ہمارے پاس کسی میں نہیں آیا ہے الحمدللہ. وہ اس کو ہم پرسو کر کے اس کا ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک 1986 میں چیف ٹیک ریٹائر ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی اس کی جو پینشن ہے وہ اس کی ایک بیٹی جس کو ڈائیورس ہوئی ہے اس کے نام پہ کنورٹ ہو سکتی ہے. وہ بھی کیس ہم نے 2 دن پہلے لیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس کی بیٹی کے نام پہ وہ پینشن ہو جائے گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ سولجر بورڈ میں بھی ایز اے ویلفیئر افسر ہماری نمائندگی ہے آپ کو فاؤنڈیشن کی. تو
اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے چیک آئے ہوئے تھے، چیک میں پہلے سب کو بتا رہا تھا، لیکن ان کا نمبر نہیں میرا تھا جو نمبر دیے ہوئے تھے، اور ان کے پتہ نہیں چل رہا تھا جس ڈیسک پہ رہ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی چیک واپس کریں یا کیا کریں. تو میں نے ذمہ داری ان سے لے لی کہ ان کا میں ذمہ داری ہوں، جو بھی جیسے ڈھونڈنا پڑے. اللہ کا شکر الحمدللہ موسٹ بندوں کو ہم نے فزیکلی جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے گلیوں محلوں میں جا کے ڈھونڈ دیا ہے، اور ان کے چیک منڈل کے مانت کے طور پر ان کو دے دیے. ٹھیک ہے جی. اور جو باقی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے ایک چیف آف افسر ہیں، ان کی والدہ کی پینشن کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی پینشن جو تھی وہ میٹرک نہیں ہو رہی تھی مارچ میں، اور اس کی پینشن رکی ہوئی ہے. وہ بھی ڈاکومنٹ الحمدللہ جو ہمارے عمران صاحب ہیں ان کو میں نے بھیجے تھے، انہوں نے ان کو سبمٹ کروا کے بھیج دیا. اب ان شاء اللہ ود فیو ڈیز وہ بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے کام ہو جائے گا. یہ دو چار چیزیں مقصد یہ بتانے کا ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ہم یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو الحمدللہ مطلب کہ اروا فاؤنڈیشن ایکٹیو ہے اور کسی نہ کسی معاملے میں چل رہی ہوتی ہے جس کا باقی لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا. کچھ دلچسپی کم لیتے لیکن کوشش کیا کرو کہ سب لوگ دلچسپی لیا کرو. تو بھی میں سر ریکویسٹ کروں گا، ہمارے ایک تو سر اظہر صاحب کی کو فوت ہوئی تھی، اور ایک ہمارے شعیب بھٹی صاحب ہیں چیف منڈر سے، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے لیے ہم دعا خیر کر لیتے ہیں، ان کی کوشش کی تھی. وہی سارا آر ایس کہ وہ اپنا اظہار خیال بھی کر لیں. اور جو اروا فاؤنڈیشن کے ہمارے لوگ کچھ جاتے ہیں آپ کے پاس، جن کو ہم نے تھرو بھی کیا آپ کے پاس، وہ تیاری کے لیے چاہے وہ ISSB کی تھی چاہے وہ APN کی تھی، تو اس کے لیے بھی آپ جو بھی کوئی فیور کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کا سیٹ اپ ہے کائنڈلی آپ کو اس کا روشن ڈالیں. آپ کو ہم 5 منٹ سر شروع کرتے ہیں اپنے ایئر فورس کی کمیشننگ کی، آرمی کی کمیشننگ اور نیوی کی. آپ کی آواز سر نہیں آ رہی. میں 2022 سے ریٹائر ہوا تھا اور میری اپنی کوالیفکیشن جو ہے وہ ماسٹر انگلش لٹریچر، MBA HR ہے، اور MS مینجمنٹ سائنسز وہ میں نے UCC سے ریگولر حاصل. تو میری کوشش تھی میں کوئی ایکڈیمیا کے کسی سیٹ اپ میں آ جاؤں، اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر میں فورسز اکیڈمی گلبرگ جو DIG محبوب حسن بلّہ کی ہے وہ بھی اس کے اونر ہے، ان کی ہے. اور وہاں پہ میں آ گیا ایز اے انسٹرکٹر. وہاں پہ تقریباً مجھے 2 سے 2.5 سال ہو گئے. اور ہمارا جو میجر ہے وہ PMA کا کورس ہے اکیڈمی کا. ایئر فورس اور نیوی ساتھ افیلیٹڈ ہیں، لیکن بہت زیادہ اسٹرینتھ ہمارے پاس PMA کی ہوتی ہے. PMA کی یہ پاکستان کی سب سے اچھی اکیڈمی ہے. ایک نور فورسز بھی ہے سٹی میں، لیکن ان کی بھی بہت ویٹیج ہے. یہ 1979 سے اسٹیبلش ہے. اچھا، اس کے ساتھ AFNS کے ماڈیول میں بھی ابھی میرے پاس 50 سے 60 اسٹوڈنٹ اس کی بھی ہیں. کیڈٹ جونیئر کیڈٹ کا کورس بڑا اچھا جاتا ہے ہمارا، اور بڑی اچھی سلیکشن ریشو اس کی رہتی ہے. اس میں بھی اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ہاسٹل بھی ہے جس میں لوگ باہر سے آتے بھی رہتے ہیں. اروا میں میری فرسٹ میٹنگ ہے. جب سے میں اکیڈمی میں گیا ہوں تو میرے پاس ایئر فورس کے کوئی بھی صاحب آتے ہیں تو میں 5,000 روپے ان کو فی میں ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد سر گائیڈنس کے لیے 24/7 میں حاضر ہوں.
किसी भी टाइप का कोई भी कंसल्टेंसी, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी ने कोई बच्चे के लिए फार फ्लंग एरियाज में होते हैं जो हॉस्टल में नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, हमारे बहुत सारे साथी पूरे पाकिस्तान से हैं, तो कोई भी चीज़ पूछी जाए तो मेरी सपोर्ट उनके लिए होगी। मेरी कोशिश होगी कि वो वहीं बैठे बैठे अपनी तैयारी भी कर लें, घर से ना निकलें। डिफरेंट टाइप के इशू होते हैं। पिछले दिन एक हमारे JCO थे, वो उकाड़ा से आए, मेरा उनके साथ रब्ता नहीं था। उकाड़ा से अपने बेटे के साथ आए और अकेडमी में आके ये पूछने आए थे कि किस किस चीज़ की तैयारी होती है। 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आए। लकीली मैं ही उनको मिल गया। फिर मैंने कहा भी आप फ़ोन नंबर ले लें, आइंदा आपको बात पूछनी हो उससे पूछ लें। तो जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन मतलब हमारी होगी और हमारा कोऑर्डिनेशन होगा तो ये चीज़ें घर बैठे ही हल हो जाती हैं, हमें आना नहीं पड़ेगा। जिस तरह के भी मतलब फोर्सेस है कमिश्निंग, इसके अलावा हम वन पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं। जितने हमारे ये ASF में जाते हैं या MOD में जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की जितनी पोस्ट है, बल्कि आजकल तो 16 गेट भी उन्होंने वन पेपर पे ले लिया है, जिसमें इंग्लिश, मैथ और GK और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन हो गई। कमिश्निंग के तमाम एग्ज़ाम्स हो गया। तो किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, फिज़िकल क्लासेस चाहिए हो, प्रिपरेशन के लिए कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया सर। वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिर्जा सही साहब की कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। साहब सबसे पहले तो जो नए आने वाले हैं हमारे मेहमान, मैं उनको वेलकम कहता हूँ। इसके बाद मीटिंग हमारी ये चलती रहती है और हर दफ़ा हमारी ये कोशिश होती है कि इस गुलदस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा फूल चुने जाए। उसके लिए जो अभी जैसे सर ने भी कहा, मेरी भी आपसे ये गुजारिश है कि अपने दोस्तों को लाएं और इस जो हमारी फाउंडेशन है, जो इसका एम है, उसको नो डाउट उस पर हम चल रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम कर सकें, जिसके लिए हमें ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, जो ग्रुप में भी डिस्कस होते रहते हैं और सुल्तान साहब बताते भी रहते हैं। सुल्तान साहब, मज़र साहब, हमारा जो एग्जेक्टिव ग्रुप है वो हर वक्त एक्टिव होता है। बहुत चीज़ें आप तक पहुँचती हैं, बहुत चीज़ें नहीं पहुँचती, तो लेकिन मुझे खुशी होती है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक हमारे साथी थे जिनको इस्लामाबाद में उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके साथ पुलिस के साथ उनका कोई इशू बन गया, वो थाने में ले गए। उन्होंने रिक्वेस्ट डाली ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में से ही हमारे दोस्तों ने साथ दिया उनका और उनका वो पैचअप करवाया, वो चीज़ें मतलब मैनेज हुई। अय्याज साहब बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर ग्रुप ना होता तो वो परेशान करना अल्लाह की ज़ात है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जरिया होते हैं। ज़ाहिर अल्लाह ताला खुद तो आ नहीं सकते, बारिश होती है, बादल आते हैं तो बारिश होती है, जरिया बादल बनते हैं तो वरना अल्लाह ताला तो वैसे भी पानी से फेंक सकते हैं, लेकिन एक जरिया, एक तरीका, एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो सिस्टम में हम आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। बज़ाहिर होता वो अल्लाह की तरफ से होना ही होता है। तो मुझे खुशी होती है जब हम छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है हम कोई बड़े प्रोजेक्ट कर सकें, जिसके लिए बड़े ज़्यादा दोस्तों की, ज़्यादा ताकत की, ज़्यादा फिनांस की हमें ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप अपने साथियों को ज़रूर लाया करें और इस गुलदस्ते को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल चुनने की कोशिश करें ताकि इसकी फूल बहती रहे और अल्लाह करे हमारे जाने से पहले अब कुछ ना कुछ कर जाए। वही बात पहले भी मैं कहता हूँ, हो सकता है बुनियाद रख जाएँ जिसकी हमारे बाद में हमारे आने वाले तामीर करें। बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट करूँगा शीर साहब की कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर शीर साहब। थैंक यू सही साहब। तो आपने जिस तरह के इंसिस्ट किया, उन्होंने ये करते भी रहते थे कि यार मीटिंग में आएंगे, तो ग्रुप का मैं पहले से ही पार्ट हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ और कोशिश होती है कि जहाँ पे कोई अपनी इनपुट दे सके बंदा वो दे। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर एज अ मेंबर और आगे मीटिंग भी अटेंड करें और जहाँ जहाँ मेरे रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैं, काफ़ी जगहों में वो मैं सुल्तान साहब को बता दूँगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी सुल्तान साहब काम होगा तो मैं इंशाल्लाह अपना वो रिसोर्सेज यूज़ करके और अगला जो भी हमारा भाई है जिसका भी कोई इशू है, प्रॉब्लम है, वो हल हो जाए। जिस तरह इमरान साहब की बात कर रहे थे, वो होता है कि छोटी सी वो बंदा बैठो तो उसके लिए इतनी एफर्ट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दूसरे बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि बेस पे कैसे जाए, हेड क्वार्टर में कैसे जाए, अप्रोच कैसे करे, नंबर कैसे ले। तो ये जो बंदे ऑलरेडी उस सिस्टम में मौजूद होते हैं तो उनके लिए बड़ा ईजी होता है। पैसे की एक होती है कि आप जिस तरह के फिनांस कोई नहीं कर सकता, तो वो जिसके पास इतनी वो नहीं है कि इस्तेदाद वो कर ले, तो वही चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम अपने हर उस चीज़ को यूज़ करेंगे
और लाइजान में भी रहेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैंने बताया है कि हमारे जो मसरूफियत ऐसी होती है कि सर्विस भी कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 24 आवर की जॉब होती है कि इंसान फ़ोन पे लगा रहता है, छुट्टी कर रहा है। एक संडे होता है उसमें और 100 काम होते हैं, कोई निकल आया, गेस्ट आ गया कोई। लेकिन भारत ये जो इम्पॉर्टेंस है इस मीटिंग की और हमारे अरबा की, ये सबसे ज़्यादा है। इसको हम अपनी लाइफ से हटके इसको ज़्यादा फोकस करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि इसका जो ड्यू टाइम है वो इसको दें। और जहाँ पे हमारी कोई भी हम काम आ सकते हैं सुल्तान साहब, तो हमें बेशक आप टास्क करें, वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो जैसे भी होगा अपनी अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो इंसान को करना चाहिए। और मैं पहले भी मेरी क्योंकि मैं पब्लिक फिगर इसलिए रहा हूँ कि मैं या तो एक्सचेंज में रहा हूँ या FNU में रहा हूँ, या वैसे मेरे तो वो लिंक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होते थे मेरे। तो अब पुराने लोग हैं सारे, जो नए हैं, बदर साहब या अजहर साहब मेरी यूनिट के माशाल्लाह। अजहर साहब में हमने 5 साल एक ही 458 459 में गुजारे हैं। वहाँ पे अजहर साहब रिटायर्ड थे, ये रिटायर्ड हुए तो फिर मैं रिटायर्ड रहा हूँ। तो हमारा बड़ा अच्छा अजहर साहब से भी ताल्लुक़ है, फैमिली रिलेशन है। तो बाकी आज मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, मैंने पहले बताया सब भाइयों से। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बात मैं सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ। आज एक मतलब जैसे का फ़ोन मुझे आते रहते हैं, इस वजह से मैं मीटिंग पे नहीं आ सकता। काफ़ी लोग छोटी छोटी वो प्रॉब्लम दे के कि ये गेस्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उसको बता रहा था कि ये प्रॉब्लम मैं कंसीडर इसलिए नहीं करता कि मुझे याद अच्छी तरीके से कि 5 मार्च 2020 को मेरी वाइफ की डेथ हुई। अल्लाह पाक को जनत। और उसके सालाना ख़त्म शरीफ था सेम डे जिस दिन हमारी मीटिंग थी। तो टाइमिंग रखे थे हमने 3 बजे थे ना। तो मैंने इधर इसलिए नहीं बताया था, तो सब एहसास करते हैं, वो कहते नहीं जी आप उधर जाएँ। लेकिन मैंने इसको भी इबादत ही समझता हूँ कि इधर की मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मैं वहाँ पे शामिल हुआ था। अगर तो हम इसको इम्पोर्टेंस दें तो मेरे ख्याल में वो मेहमान कोई चीज़ भी मतलब बिगाड़े नहीं आती। जैसे हम अपने दफ्तरों में जाते हैं, जब वो टाइम दिया जाता है, जब कोई भी गमी खुशी हो तो हम अपने उधर जाते हैं। तो ये भी मतलब है कि इसको अगर ज़िंदगी का एक पॉजिटिव हिस्सा बना लें तो मेरे ख्याल के मुताबिक लोग कभी भी छोटी छोटी बातों पे, या बारिश हो गई, या ज़्यादा धूप आ गई, या कोई मेहमान आ गया, या नींद जाग नहीं आई, यानी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कुछ भी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एग्जाम्पल कोड इसलिए कराई है कि ताकि सब लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि हमें आना चाहिए। ये कितना मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर सूरत हमें इधर आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुपरवाइजर अजहर साहब की कि सर आप अपने ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगस्त का महीना है और हमारा यौम आज़ादी करीब आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हम बैठे हैं तो हम सब का, हमें कोई भी किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो, लेकिन वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी क्या है। और एक कॉन्सेप्ट मगरब का है आज़ादी का, जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये आज़ादी अज़हार है। ये कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ग़ुलामी का कंसेप्ट भी है। ग़ुलामी सिर्फ एक ज़ात की है, वो अल्लाह और उसके रसूल की है। अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी जो है वो असल आज़ादी है। हमने हमारे मुख्तलिफ लोगों के कंसेप्ट बने हुए हैं। किसी ने किसी शख्सियत को कह दिया तो वो कहते हैं गद्दार हो गया। किसी ने किसी के बारे में, किसी दूसरी पार्टी के बारे में बात कर दी तो वो उन्हें कहना है कि जी बस ये तो पाकिस्तानी है ही। हम सब पाकिस्तानी हैं। इस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का खून है। मेरे ख्याल कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके आबा व अजदाद ने तकलीफ़ें बर्दाश्त ना की। हमारे बुज़ुर्ग जो थे हिंदुस्तान से आए थे और पता नहीं क्या क्या तकलीफ़ें, जब उनकी वो बैठ के किस्से कहानियाँ सुनते थे तो रोना आता था। अपने घरों को खुले दरवाजे छोड़ के आए थे अपनी जानें बचा के। घर में सब कुछ था, ज़मीनें थी, जायदादें थी, सब कुछ था, माल डंगर था, कोई चीज़ नहीं लेके आए, एक अपनी जान और अपना ईमान लेके आए।
ادروائز وہاں پہ ہندو مسلمانوں کو کہتے تھے او یار خیر رام رام کرنا شروع کر دو, آپ کو کوئی بھی نہیں کچھ کہے گا. لیکن کسی مسلمان نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں اپنے ایمان پہ سودا کر کے اپنی جان کو بچا لوں. لوگوں نے اپنی جانیں دیں اور اپنا ایمان بچایا. ٹھیک ہے, تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی بھی پاکستانی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی غداری کرے, کوئی پاکستان کے ساتھ نفرت کرے. ہاں انڈیویجول کے ساتھ ہو سکتی ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جیسی بادشاہ کو, بڑی عالی شان جو امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اس بڑے دربار میں مسجد میں ایک کھڑا شخص ہو کے کہتا ہے کہ اے عمر یہ کرتا کہاں سے بنوایا ہے, اگر وہ شخصیت پہ تنقید کرنا کفر ہوتا تو اسی وقت اس کو غداری کا فتویٰ جاری کر دیتے. عمر فرماتے ہیں کہ جی یہ تو غدار ہے, اس نے خلیفۃ المسلمین سے سوال کیا ہے. آج ہمارے ملک میں جو کنسپٹ ہے وہ انڈیویجول ریاست کہتے ہیں کہ جی میں ریاست ہوں, وہ نہیں ہے. ریاست ہم سب ہیں, سارے ادارے وہ ریاست ہیں. ریاست کے ساتھ غداری کرنا وہ میرے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہے. اپنے وطن کے ساتھ, ہمارا وطن ہمارے آباء و اجداد نے بنایا, ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے اور ہم نے بھی اس کو خون دیا ہوا ہے. یہ جتنے ہم فوجی بیٹھے ہیں سب نے خون دیا ہوا ہے, سب نے اپنی زندگیاں اس کے لیے ہر وقت ہم تیار تھے. وہ کہ ہمیں وہ موقع نہیں نصیب ہوا شہادت کا, تو غازی ہم سب ہیں, ہم سب کا خون اس کی بنیادوں میں ہے. تو ایک کنسیپٹ جو مغرب کا ہے نا آزادی کا کہ جی مادر پدر آزاد, وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کیا ہے آزادی کہ انسانوں سے ایجاد کر کے, انسانوں کو انسانوں سے ایجاد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائے. یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے آزادی کا. اور پھر اسلام نے یہاں تک آزادی دی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے بارے میں جو چاہے عقیدہ رکھے. عیسائی ہے, عیسائی رہنا چاہتا ہے, بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو حکومت کا وقت اسلامی حکومت ہوگی, قانون مسلمانوں کا اسلام کا چلے گا. یہودی ہے وہ یہودی رہے, ہندو ہے وہ ہندو رہے. کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ جی بس حکومت مسلمانوں کی آ گئی ہے اور اب کوئی, میں دیکھتا ہوں کہ جی کوئی مندر نہیں رہے گا, کوئی گرجا نہیں رہے گا. سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب جتنے بھی خلفائے راشدین ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کا دور آیا, سب دوروں میں ہر مذہب کو آزادی تھی اور ہمارے ملک میں بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن ہمارے ملک کے جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں نا, میں نہیں کہتا کہ جی کسی کو برا بلا کہو, سب اچھے ہیں, لیکن جو آپ سمجھتے ہو حق ہے, اگر آپ وہ علانیہ نہیں کہہ سکتے تو دل میں اس کو برا کہو. ہماری عدالتیں انصافی کر رہی ہیں علانیہ کہ بے گناہوں کو سزائیں ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف غداری کے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ وطن کے غدار ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کوئی غدار نہیں, کسی پارٹی کا کوئی بندہ غدار نہیں. تو ہمیں وہ جو اسلام نے ہمیں آزادی کا کنسیپٹ دیا ہے نا, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اسلام کا آزادی کا کنسیپٹ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ. جو بات اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے اس پہ بلا چون و چراغ, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی اور پروف کرنے کے اس کو مان لو. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے اس کی اطاعت کرو. وقت کے جو بادشاہ ہوتا ہے, وقت کا جو امیر ہوتا ہے, اس کی اطاعت بھی اسلام کہتا ہے لازمی ہے, لیکن اس کی اطاعت اس وقت تک لازمی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل گیا تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. حضرت امام علی مقام یزید خلیفہ تھا, اس کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے اس وقت, اور بڑے صحابہ کرام نے بھی اس کی بیعت کی ہوئی. سوائے 4 صحابہ کرام کے 4 تھے یا 5 تھے, باقی تو سب نے اطاعت کر لی تھی اور فتوے بھی جاری کر دیے تھے. وہ جو قاضی شرائع تھا انہیں کہتے یہ حسین جو ہے اس نے بغاوت کی ہے, امیر المسلمین کے خلاف بغاوت کیا ہے, تو باغی ہیں وہ حکومت کے. لیکن کیا وہ باغی تھے؟
تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ حق پہ تھے. کلمہ حق کہنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میرے کہنے سے کیا ہوگا. آپ کلمہ حق کہیں لیکن اپنے وطن سے محبت رکھیں. وطن سے غداری کریں گے اور میں کہوں کہ جی مجھے شہباز شریف سے گلا ہے اور میں پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دوں تو میں وہ کلمہ حق نہیں کہہ رہا, میں غدار ہوں. لیکن اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں اور پاکستان کی بہتری کے لیے میں کوشش کرتا ہوں, اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہوں, تو وہ آپ کا جہاد میں کون ہوگا, جدوجہد میں کون ہوگا. لیکن اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی کہ جی میرے کہنے سے کیا ہے, ٹھیک ہے سب جائز ہے, تو کل قیامت والے دن ہم سب جواب دیں گے. ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. تو وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی, وہاں یہ نہیں چلے گا کہ جی وہ فلاں MNA کا بندہ ہے, وہاں پہ عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اگر انصاف ہو گیا تو مارے جائیں گے سارے. آج وقت ہے کہ رجوع الی اللہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں, توبہ کر لیں. ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. جو ہمارے دوست فوت ہو گئے ہیں ان کی مہلت ختم ہو گئی, ابھی ہماری سانس چل رہی ہے, ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ واپس آ جاؤ. کس طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کی بھی حکم مانو. جو آپ کے حکمران اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں ان کے بھی حکم مانو, ان کی بھی بات مانو. اگر آپ کو آپ کا حکمران کہتا ہے کہ جی شرک کرو, کیا کوئی کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ, سکے ماں باپ, اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات نہیں مانو. جا یہ لوگ جو جھوٹے ہیں, غلط ہیں, اور ہم ان کی غلط باتوں پہ فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ عاصم منیر ہے, کوئی بھی ہے. اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو حکمران آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے اس کی اطاعت واجب ہے ہم پر, اور کسی کی اطاعت ہم پر واجب نہیں. اگر صرف حکمران بننے سے اطاعت واجب ہوتی تو امام علی مقام کبھی بھی یزید کی مخالفت نہ کرتا. بادشاہ تو وہ بن گیا تھا, لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو ناحق ہے چاہے وہ تخت پہ بیٹھ جائے, باطل اگر تخت پہ بھی بیٹھ جائے اس کی مخالفت کی جانی چاہیے اور لازمی ہے اپنی حیثیت کے مطابق. نہ ہم میں وہ اطاعت ہے کہ جی ہم کسی کو اتار کر نیچے رکھ دیں یا اوپر رکھ دیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم سچی بات کو سچی بات کہیں, غلط بات کو غلط بات کہیں, اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں. اگر ہم نے اپنے وطن سے محبت کر لی تو ہم کامیاب ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم نے ایک عہد کیا تھا سن 47 میں. ہم تو نہیں تھے, ہمارے آباء و اجداد تھے, ہم ان کی پشتوں میں تھے نا. تو ہمارے آباء و اجداد نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم یہ وطن لیں گے اور یہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. کتنا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ کیا ہم سے اس عہد کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ تم سے تمہارے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. تو ہمیں آج پھر تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات, کہ میں پہلے اپنی ذات پہ اس کو اپلائی کروں گا کہ میں اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلوں گا. پھر میرا اپنا خاندان آ جاتا ہے, پھر میرا اپنا قبیلہ آ جاتا ہے, پھر گلی محلہ, پھر بڑھتے بڑھتے پورا ملک آ جاتا ہے. تو ہر بندہ اگر اپنی ذات سے شروع کرے کہ جی میں نے اللہ کے حضور عہد کیا تھا, میں سے مراد میرے آباء و اجداد, میں ان کی پشتوں میں تھا, تو میں نے ایک عہد کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو یہ سرزمین ہمیں دے دے تو ہم یہاں پہ تیرا اور تیرے رسول کا نام بلند کریں گے. تو کیا میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں؟ مجھے میری کوشش کا صلہ ملے گا. مجھے یہ نہیں ہے کہ جی کامیاب ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, مجھے میری کوشش کا صلہ ملے گا قیامت والے دن. اچھا اس بندے نے کوشش کی تھی, کامیاب نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں,
تو اللہ کی ذات جو ہے بندے کی ایکشن دیکھتی ہے، بندے کی وہ سوچ اپنے آپ سے شروع کروں، ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور کرتے کرتے ہمارا معاشرہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم ہر کوئی اپنی اپنی فیملی کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہر وہ جو ہے نا کہ جی ہر ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس سے سوال ہوگا اس کی رائے کے بارے میں، حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہے، تو ہم سے سوال ہونا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کس طرح سے ڈالا، آپ نے اپنی فیملی کو کیا تربیت کی تھی۔ اگر تو ہم نے کہہ دیا نہیں مانتے بچے کی، نہ مانے، اس کا جو وہ خود دیں گے، اس کا جواب وہ خود دیں گے، آپ بری ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کی فکر نہیں کرے گا، ہر کوئی بندہ اپنی فکر کرے گا۔ تو اپنی فکر ابھی بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ میں کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مجھے کھڑا کیا جائے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہوں گے نا، تو مجھے وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال قریب ہے، آپ کو بڑا تیز بخار ہے، ایک دن آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے اور ایک خطبہ دیا، سارے صحابہ اکرام جمع تھے، رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ آج جس کا حق ہے میرے ذمہ وہ مجھ سے مطالبہ کرے، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، کوئی نہیں بول رہا۔ آپ نے بار بار کہا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا، صحابی رسول تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ جی ایک جنگ تھی، اس میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ نے میری پیٹھ پہ یا پیٹ پہ نہ وہ چھڑی ماری تھی سب سیدھی کرتے ہوئے، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ اکرام میں سناٹا چھا گیا، لوگوں نے کہا بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے اور وہ ذات ہے، تو ہم سے بدلہ لے لے وہ چھڑی کا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں آپ سے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ اکرام کو فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس کو بدلہ لے لے تو اس کا حق ہے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہی چھڑی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر میں ہے، وہ لے کے آؤ۔ چھڑی لائی گئی، بڑی وہ لمبی ہے لیکن میں اس کو کلوز شارٹ کر رہا ہوں۔ چھڑی لائی گئی، صحابہ اکرام زارو قطار ہونا شروع، ہر کوئی کہے بھائی مجھے چھڑیاں مار لے، ایک کی جگہ پہ 100 مار لے، لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جا، کیونکہ وہ تو اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کسی کی انگلی نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس کو بدلہ لینے دو۔ پھر وہ جب قریب آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے چھڑی ماری تھی میری کمر پہ کرتا نہیں تھا، تو لہٰذا انصاف یہ ہے کہ آپ بھی قمیض اتاریں، پھر میں بدلہ لوں۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا، اور جیسے ہی کرتا مبارک اتارا اس نے چھڑی پھینکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چمٹ گیا اور مہر نبوت کا بوسہ لیا اور رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے اور کل قیامت والے دن مجھے جہنم کی آگ نہ جلا سکے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ میں مہر نبوت کا بوسہ لے سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو عکاشہ کو دیکھیں، اور پھر مزید آپ نے فرمایا جنت میں یہ ہمارا پڑوسی ہوگا۔ تو یہ محبت کی باتیں تھیں۔ تو ہمیں بھی اس چھوٹے سے واقعے میں ہمیں بھی یہ درس اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اپنی برادری، رشتہ داروں میں، دوستوں میں۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہم ان سے ان کا معاوضہ دے دیں، ان کا ازالہ کر دیں، تاکہ اگر وہ کائنات کا سردار، دو جہاں کا والی
وہ قیامت والے دن میں وہ بدلہ پہلے چکانا چاہ رہے تھے، تو اٹ مینس کہ ہم کس بات کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے. اگر ہم سے کسی سے زیادتی ہوئی تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. اور اس کی صفات جو ہیں وہ حقیقی صفات ہیں. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ پاک خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ پاک مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اللہ پاک ہی رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا، ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے. اگر میں اور آپ آنکھ اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھیں آسمان کی طرف، میری اور آپ کی نظر تھک کے واپس تو آ جائے گی. اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں ذرا بھی نقص نہیں نظر آئے گا. جب سے اللہ پاک نے آسمان کو بنایا ہے، نہ اس میں کوئی دراڑ آئی ہے، نہ اس کی وائٹ واش میں کوئی فرق آیا ہے. دنیا کے اعتبار سے انجینئر سائنسدان کوئی چیزیں بناتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بسیدہ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، ان کو وائٹ واش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک نے آسمان کو بنایا ہے، نہ وائٹ واش کی ضرورت پڑی ہے، نہ رنگت میں فرق آیا ہے، نہ کوئی دراڑ پڑی ہے. تھوڑی سی بات کر کے میں پھر اپنے بات کو کلوز کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں کی فکر کی. کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اس آواز کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا دیا گیا. اللہ پاک نے اس چیونٹی کی اس آواز کو محفوظ رکھا، اور قرآن پاک کی سورت نمل کے نام سے جب تک یہ دنیا چلے گی، جب تک یہ قرآن چلے گا، اس چیونٹی کا بھی نام چلے گا جس نے اپنی چیونٹیوں کی فکر کی. اگر میں اور آپ ہم سارے انسانوں کی فکر کریں گے کہ یہ سارے دنیا میں کامیاب ہو جائیں، سب سے اللہ راضی ہو جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، اور سارے کے سارے ہم کامیاب ہو کے جائیں. میں اور آپ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، کیوں بھائی چاہتے ہیں نا؟ میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئیں، میرے مخلوق ساری کامیاب ہو کے جائے. ہمیں کامیابی نظر آتی ہے مال دولت حکومت میں، کامیابی نظر آتی ہے نہیں اس میں. اللہ کے احکامات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، نظر نہیں آتی. نظر آئے گی یہ جب دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی، تو پھر یہ سارا منظر سامنے آئے گا، مرنے کے بعد سامنے آئے گا. بغداد کی گلیوں میں ایک مجذوب روتا پھر رہا تھا، گلیوں میں بھی روتا تھا، بازاروں میں بھی روتا تھا، اور قبرستان میں بھی روتا تھا. جب قبرستان میں جا کے رو رہا تھا نا، تو اس آدمی نے پوچھا کہ یار عجیب آدمی ہو، بازاروں میں بھی روتے ہو، گلیوں میں بھی روتے ہو، قبرستانوں میں بھی روتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو. اگر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے. مجھے یہ کہ آج میں قبرستان میں جب آیا نا، تو میں نے قبرستان والوں سے پوچھا میں تمہاری اللہ سے صلح نہ کروا دوں؟ تو قبرستان والے سارے بولے ہاں ہماری اللہ سے صلح کروا دو. تو میں نے کہا کہ میں اللہ سے بات تو کر لوں. جب اللہ سے بات کی تو اللہ نے فرمایا میں ان سے صلح نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جب تو گلیوں میں جا کے روتا تھا نا، ان کے سامنے کہتا تھا کہ اللہ سے صلح کر لو، تو یہ کہتے تھے تجھے پاگل اور بیوقوف کہتے تھے. آج یہ تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. تو آج اللہ میں تم سے صلح نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کر لیں. اللہ دنیا کی زندگی بھی چین راحت چین سکون والی بنائے گا، اور اللہ مرنے کے بعد اپنے مہمان خانے میں جگہ دے گا. اللہ کا مہمان خانہ کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. دنیا میں ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے جنت کو رکھا ہے.
इसी के लिए हम इकट्ठे हुए। तो सूरत नमल के नाम से वो सूरत चलेगी ना, ये हमारा इकट्ठा होना इसी सूरत में है। एक चींटी ने दूसरी चींटियों की फिक्र की, तो अल्लाह ने सूरत नमल के नाम से जब तक ये दुनिया चलेगी उस चींटी का नाम चलेगा। अगर हम भी अपने भाइयों की फिक्र करेंगे तो हो सकता है अल्लाह हमारा भी हशर उसी कैटेगरी में करे, जो है ना, उसी में हमें भी ले जाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी एजाज हादी साहब की कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सर चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत अच्छा फोरम है, यहाँ पे हमको कंट्रीब्यूशन भी करनी चाहिए और पार्टिसिपेशन भी करनी चाहिए और बड़ी वार किस्म की होनी चाहिए। इस तरह इन्होंने मिर्जा साहब ने भी कहा कि ये एक गुलदस्ता है, हमें इसको और मतलब बनाना है। मैं इससे ज़्यादा क्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं मशहूर इन सब का कि उन्होंने मेरे मतलब एक प्रॉब्लम को, एक मैसेज को सुन के इन्होंने मुझे कॉल्स करके मेरे प्रॉब्लम्स को, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सारा इस फॉरम की वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जिस तरह साथियों ने कहा है कि जी ये एक हमारा वाकई गुलदस्ता है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, एक दूसरे के मसले मसाइल से हमें पता चलता है और ये प्लेटफार्म जो है हम सबको एक दूसरे के साथ अटैच करता है और हमारे मसले मसाइल हल करने में मदद करता है। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं भी सुस्ती करता हूँ, आप लोग भी कर जाते हैं। एक तो मीटिंग हमें अटेंड करनी चाहिए, कोशिश करें कि हम हर सूरत में मीटिंग करें। अगर नहीं आ सकते तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने अकाउंट अकरम साहब ने दिया हुआ, भट्टी साहब ने, उस अकाउंट में अपना जो फंड बनता है जितना आप देना चाहते हैं वो ट्रांसफ़र करें। क्योंकि ये जो अखराजात होते हैं कोई बंदा अपनी जेब से अफोर्ड नहीं करता, ये हम सब ने मिल के अफोर्ड करना है। और इसके अलावा एक और इनकी सजेशन थी सुल्तान साहब की, मुजफ्फर साहब की, कि ये एक फ़ंड कायम किया जाए। जो बंदा कोई हम में से कमज़ोर है, किसी को शादी बेटे की करनी है, बेटी की करनी है, किसी को घर की ज़रूरत है, उस फंड में से हम उसको सपोर्ट कर सकें, तो वो इसी इंस्टॉलमेंट पे इनको वापस करें, हर महीने वापस करें। या खुदा न खास्ता कोई ऐसी फौतगी हो जाती है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो भी हम वो कर सकते हैं, एमरजेंसी में ये हम सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो बेहतर समझते हैं अपनी सजेशन दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जनाब मुझे तकरीबन 6 साल है अरबा के साथ मैं अटैच हुआ हूँ और दिन ब दिन मतलब ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसे तरक्की दी और काफ़ी हद तक हमारे साथी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो मुबज़ोर करवाना चाहता हूँ सबकी कि कुछ साथी जिनको हम देखा करते थे वो बहुत अरसा हो गया, पहले तो वो कैजुअली यानी गायब हुए, उसके बाद परमानेंटली नल हो गए बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा साथियों से कि अपने अपने एंड पे जो साथी मतलब पहले आया करते थे और सबको मालूम था लेकिन अब वो नहीं है, तो उनको यानी कि वो अटैच करें दोबारा, कि इतनी मसरूफियात में खो गए हैं वो अपने घरेलू और दुनिया की मसरूफियात के। ये जो हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसमें मतलब शामिल हों। छोटी सी मिसाल तो इसरार साहब का मुझे आज ख्याल आया कि वो हमारे बड़े मोहतरम थे मेंबर, लेकिन बहुत अर्सा हो गया उनको देखा नहीं हैं। वो यहीं लाहौर में और इमरान साहब को आप तो जानते भी हैं क्योंकि वो एजुकेशन से मुंसलिक हैं। तो इस वजह से अपने अपने एंड में सब साथी कोशिश करें अपने पुराने साथियों को दोबारा लाने। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। रोज़ अगर मुझे मेरी जरूरत पड़े मैं साथ जाने को तैयार हूँ, जिधर भी जाना चाहूँ। हमारे साथ किसी का कोई भी नाराज़गी नहीं, किसी किस्म की जिधर भी भेजोगे इंशाअल्लाह मैं साथ जाऊँगा, जिधर भी जाना। बाकी राव सराफ साहब पहले मैं उनको कॉल भी करता था, मैसेज भी करता था, फिर उन्होंने कहा था मेरी जॉब ऐसी है कि मैं संडे को टाइम नहीं दे सकती। राव साहब ने मुझे आज से मुझे 2 साल पहले कहा था, उसके बाद फिर वो संडे की वजह से वो नहीं आ सकती। ये राव साहब का है। बाकी लोग आ सकते हैं, बहुत सारे जो आपके जेल में आ रहे हैं, अगर वो उनसे आपका रब्ता होता है तो मुझे साथ लेके जाना है, अपने साथियों को लेके जाना है। मुजफ्फर साहब हाजिर है, कभी दूर पड़े मिर्जा साहब को साथ ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बताएं कि जाना, ठीक है। तो
मैं कहता हूँ ये गैदरिंग जो है ना गैदरिंग, ये वाकई ऐसी अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे मिसाइल हमें देते हैं, बहुत सारे मिसाइल। रात को हमारी वो अल-फीज़ गार्डन में उन्होंने एक सोसाइटी बनाए है कुछ लोगों को ईद मिलाद नबी के सिलसिले में। हम तकरीबन को 12 लोग थे, तो 12 लोगों ने कहा कि मतलब ये प्रोग्राम करना है 2022 के बाद नहीं किया है। तो वहाँ पे माशाल्लाह मतलब कि आप कह सकते हैं कि कोई 1.5 लाख के अमाउंट उधर भी मतलब के लोगों ने कहा कि हम करेंगे। और बाकी कुछ पिछली दफ़ा का जब 2022 में किया था तो 5.5 लाख लोगों ने ऐसे दे दिया था, ठीक है। तो मकसद है कि जब बंदा गैदरिंग में कोई बात करता है तो अल्लाह ताला गैबाना मदद फरमाते हैं, जिसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, अल्लाह ही जेल में डालता है और अल्लाह ही फिर आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर साबिर साहब की कि वो भी अपने ख्याल का साबिर साहब हो सके, बल्कि जहाँ तक नहीं बल्कि हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और शुक्र से सबसे बेहतरीन जो है वो है नमाज। क्योंकि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, इससे बड़ा शुक्र कोई नहीं। सबसे मेरी भाई सारे पढ़ते गए हर तो करता है, लेकिन कि याद आने के तौर पर मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें। इसमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा होता है और अल्लाह ताला का फर्ज भी अदा हो जाता है जो हमारे। इसके साथ साथ हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हमारे अपने साथी हमसायों की, दोस्तों की, जहाँ तक हो सके हमें अपनी खिदमत ये अल्लाह ताला की ज़िंदगी दी है, ये बार बार नहीं मिलनी। सबसे बेहतर है कि हम अखलाक जो इंसान का काम आता है, बाकी लेना देना चलता रहता है, उससे बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं। भाई हम ये फ़ोरम बहुत अच्छा फ़ोरम है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए, हमें मिल बैठने का मौका पड़ा। बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि छोटी मोटी बात किसी से हो जाए तो सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। किसी के हमारे घरेलू बहुत सारे मामला जो होते हैं हमारे इसी वजह से हो जाते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते। तो छोटी मोटी किसी से बात हो जाए तो बर्दाश्त करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए और माफ़ करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। सबसे अच्छी बात अल्लाह ताला हम सबको बारे में भी अल्लाह कहते हैं कि मैं सब्र लोगों के साथ हूँ। तो वाकई मतलब जब मैंने सब्र करके देखे तो उसका फल वाकई मीठा होता है, कोई शक नहीं इसमें। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा साहब नसीर साहब की कि वो थोड़े से टाइम में अपने ख्याल का ध्यान करें। बस एक दफ़ा उठ के नारा मारते खड़े होंगे। सर अनवर साहब प्लीज़। ओके, राणा श्याम, राणा जाहिर, ओके, गुरबाज, अभी कोई भी नजरबाज साहब का काम और मुजम्मल साहब का मेहनत रहे। तो चलो ठीक है जी, अपना भट्टी साहब आप लोगों का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए हैं। दूसरा कोशिश करें अपने जितने भी साथी हैं एक बंदा और लेके आना है नेक्स्ट मीटिंग में, खुद नहीं इसलिए पहुँचाना। ऐसे ना हो कि नेक्स्ट में हम ये देख रहे हों कि जी फलां साहब आए थे पिछली मीटिंग में, वो अब नहीं आए। एक और लेके आना है, आपने ये सोच के जाना है। और इंशाअल्लाह अगली बारी 2 होंगे, इंशाअल्लाह अगली बारी 2 होंगे। और अब हम अगर 15-20 बैठे हैं तो 40 हो जाएंगे। और इसी तरह और मुझे एक ही शेर आता है कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो बहुत बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अपने हिस्से का कोई काम करते जाए, अल्लाह ताला जो है ना वो। और बुरे हम सब हैं, हमने एक बंदा ठीक करना है और वो एक हम खुद को ठीक कर लेना। माशरे में से एक बंदा खराब जो है ना वो कम हो जाएगा। आप सारे अपने आप को जो है ना जी उस लेवल पे लेके आए कि लोग आपकी मिसालें दें। थैंक यू जी। अच्छा, अभी एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जगह का मैं तयन कर लूँगा कि जगह कहाँ पे हमें 14 अगस्त को कुछ पौधे लगाने जाते हैं तो कहाँ पे लगाएंगे वो हम होमवर्क कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जितने लोग हमारे साथी बैठे हैं कि वो 14 अगस्त को हमें एक तो टाइम का देख लें कि टाइम कौन सा हो, और दूसरा सब लोगों ने लाजमी आना है, क्योंकि जो पौधे लगाना है कि वो सदका जारिया है कि बंदा नहीं होता जैसे वो पौधों के बारे में मशहूर है कि दादा ने लगाया पोते ने खाया, ठीक है ना। तो अभी हमारा भी हक बनता है कि चाहे वो फलदार हो चाहे वो बगैर फल की हो, लेकिन वो
दूर एनर्जी दूर देता है इंसानों को, ठीक है ना। तो हम 14 अगस्त का एक शेड्यूल रख रहे हैं, सर की रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मतलब कि एक जगह पे हम कुछ पौधे लगाएंगे, और पौधे इस्तेमाल फाउंडेशन की तरफ से माशाल्लाह जिसमें फैसलाबाद भी लग रहे हैं, सरगोदा में लग रहे हैं, सियालकोट में भी लगेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह गुजरांवाला में और लाहौर में, और 14 अगस्त को मतलब सारे लोग लगाएंगे। तो टाइम का बता दें, और आप जो लोग सुन रहे हैं मुझे, आप लोग तो जरूर आएँ और कोशिश करें कि अपने साथियों को भी कोई साथ लेके आएँ, ताकि हम मतलब कि वो आज़ादी वाली सरमनी उस काम में सर्व करें जिसमें मतलब कि आने वाले नस्ल याद करेंगे कि पौधे लगे थे। और हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे हम सारे लोग इकट्ठे भी हो जाएँ और चंद पौधे भी मिलकर लगा लें। तो ये इसके बारे में भी आप सबसे मतलब को ओपन उसको करूँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडवोकेट मुजम्मल हुसैन की कि वो अपने ख्याल का मैं शामिल आप ज़रूर हों, लेकिन अपने तौर पे अपने एरिया में खुद भी आप पौधे ज़रूर लगाएं। ये जैसे सुल्तान साहब ने भी कहा, सदका जारिया है और हमें ऑक्सीजन देता है, तो इसका अल्लाह ताला अजर तो बहुत बड़ा है। लेकिन कोशिश करें कि अपने अपने तौर पे एक एक पौधा भी लगाएं, तो वो भी बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे हम अरवा फाउंडेशन के सारे लोग ही मतलब अपने एरिया में मतलब बनाना वो एक एक पौधा जरूर लगाए। सबसे पहले तो हमारे जो नए मौजूद दोस्त आए हैं इनकी धारणाई से वेलकम शामदीद, और उनके लिए हम एक तमन्नाएँ रखते हैं, क्योंकि सिविल आपको पता है या नहीं पता तो पता चल जाएगा कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जोन, यहाँ पर परफॉर्म करना ख्वाहिशात के मुताबिक बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, चूँकि महफिल का हमारी गैदरिंग का जो रुख है ना वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल और रूहानी हो गया, तो बड़ा मुश्किल है कि मेरे जैसे बंदे का कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। और 6 साल की बात सर ने की, हम साहब ने कहा कि 6 साल मुझे हो गए। वैसे तो ये बड़ी प्राइड एंड प्राउड वाली बात है कि कोई बंदा 6 साल किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले, बट एट द सेम टाइम ये परेशानी वाली बात भी है, वो एक चीज़ मेरे अंदर क्लिक की कि यार इट्स 6 ईयर गोइंग ऑन, तो ये भी एक चीज़ डिस्कस करने वाली है। और मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एवरेज लाइफ जो है ना वो रफली मेरा ख्याल 65 टाइप है, अगर देखा जाए 65। और अगर ये बड़ी रेलिवेंट बात है, हम इसको चाहे डिनाई करें, पीछे फेंकें, जो भी करें, 65 की अगर एज हमारी एवरेज है तो इसका मतलब है कि हम भी उस जोन में दाखिल हैं कि कहीं से भी अरवा के अंदर कोई खबर, अल्लाह करे सबकी ज़िंदगी लंबी आसान अच्छी हो, लेकिन खबर लगने के चांसेस सब के हैं, ये बात सच है। और मुझे याद है यहाँ पे हमारे बड़े मोहतरम स्क्वाड लीडर अरशद साहब बैठा करते थे, बड़ी स्वीट हस्ती थे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें, अगली मंजिल आसान करें, बड़े अच्छे इंसान थे। अचानक से खबर आई कि वो इस दुनिया से चले गए। तो अगर ये 5-6 चीज़ें जो मैंने इन ऑर्डर की या लिस्ट की हैं, अगर उन सब को देखें तो हमें सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया और एंड पे उन्होंने सूरह नमल का हवाला देते हुए ये कहा कि हम एक दूसरे की सोचें करें, लेकिन ये सारी बातें तब मटीरियलाइज हो सकती हैं, तब ये बेहतर हो सकती है जब हम अपनी ज़रूरी टाइम में टाइम निकाल के अरवा के प्लेटफार्म पे आएँ, कंट्रीब्यूट करें, मशवरा दें, इस पर तनकीद करें और पॉइंट आउट करें कि यार ये काम गलत हुआ है, ऐसे करना था, उसका रिजॉल्व हो, सोल्यूशन हो। लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी स्पीचेस के अंदर रहेंगे तो इजराइल जैसे करता आया है ना पाकिस्तान, ईरान के साथ, फ़लस्तीन के साथ, तो इसी तरह का कल्चर रहेगा हमारी इम्प्रूवमेंट वर्सेस हम खुद। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि हम सारे आए भी और लेके भी आए, और नए लोगों के लिए मेरा ये है कि मोहतरम जो नए लोग आए हैं आप अंडरमाइन ना करें, क्योंकि आज बारिश थी, माहौल डिफरेंट था, लोग नहीं आ सके, तो ये देखें कि यार पहली दफ़ा आए हैं, चंद लोग थे और मज़ा नहीं आया, तो आप इस पहलू को थोड़ी इग्नोर करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप देखें कि ये खचाखच भरा होता है और आपका आना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब मैं 65 की बात करता हूँ तो
ایج کی. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی خیال ہے کہ جب تک اس اربا کے اندر نئے لوگ شامل نہ ہوں یہ اربا کہیں نہیں جائے, ادھر ہی گل سٹ جائے, ختم ہو جائے. کیونکہ ایک واقعے کو ریلیٹ کر کے میں بات کو ختم کروں گا, اور یہ بات میری ہمارے اپنے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے, میرے لیے ہے, سب لوگوں کے لیے جو سمجھتے اس کو آگے جانا چاہیے. وہ واقعہ یہ ہے کہ سب نے سنا ہوگا اکثر کہ نوکیا کا جو سی ای او تھا, اور جب دنیا کی ٹاپ کمپنیز اکٹھی ہوتی تھی سالانہ اینول فنکشن میں, اور ان کو اناؤنس کیا جاتا تھا کہ سب سے بہترین پرفارمنس کس کمپنی کی رہی ہے, تو وہ سی او کہتے ہیں کہ جب اوپر ڈائس کی طرف آ رہا تھا تو وہ روتا آ رہا تھا. اور نوکیا اس وقت دنیا کی بڑی بہترین کمپنیوں میں سے ایک تھی. تو اس نے آ کے جب اسپیچ دی, یہ بات بڑی ضروری ہے, اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو میں بیٹھ جاؤں گا, ضروری نہیں ہے کہ آج ہی بات نہیں کریں, یہ بات بڑی اہم ہے. تو وہ نوکیا کی کمپنی کا سی او جب اوپر آ کے اس نے روتے ہوئے اسٹارٹ کیا, تو جب اس نے ریزن بتائی انہوں نے کہ اس نے کہا کہ اگلی دفعہ ہم یہاں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. اتنا لمبا عرصہ دنیا کو ایک بہترین کمپنی اور بزنس پرووائڈ کرنے کے بعد آج ہم نے جو غلطیاں کی ہوئی ہیں, آئی ایم شیور کہ آئندہ ہم یہاں پہ ان لوگوں کی لائن میں کھڑے نہیں ہوں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس نے یہ ڈیفائن کیا, سب کو پتہ ہوگا لیکن میں نے یاد دہانی کی یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگ دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی تھی, ٹیکنالوجی کے اندر جو چینج آ رہا تھا اس کو نہیں اپنایا, اور جب چونکہ ہم نے نہیں اپنایا تو اب یہ میں آج جو کھڑا ہوں یہ لاسٹ ٹائم, آئندہ میں ادھر کھڑا نہیں ہوگا کامیاب لوگوں کے اندر. اور مجھے بڑا ڈر ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری وہ عادت چاپلوسی کی جا نہیں رہی ابھی تک, اور اس کو سننے کی بھی عادت نہیں جا رہی. اچھی بات. بہت لوگ پرائیویٹلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یار ہمیں شکوہ نہ بھی لفظ یوز کریں کہ یار ہم اربا سے نہیں پرفارم کر پا رہے, ہمیں پرفارم کرنا چاہیے. لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیسے پرفارم کریں, اس کے لیے چند مسائل ہیں اور فنانس چاہیے, کنٹریبیوشن چاہیے, آپ لوگوں کا آنا چاہیے, پھر وہ چپ کر جاتے ہیں. لیکن ان کا جو چپ کرنا ہے وہ تو ان کا لاجک نہیں ہے, وہ ان کی صرف تنقید کی حد تک ہے. لیکن ہمیں ایز اے لیڈرشپ ہمیں اس بات کو اسٹیک آن رہنا ہے اور دیکھنا ہے, ریزالو نکالنا ہے کہ ہم نے یہ پرفارم کرنا ہے کہ ہم نے تصویروں سے باہر جانا ہے. شاید یہ بات کوئی اور کرے, میں نے اس ٹیبل سے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ سکیں. لہٰذا اب چونکہ چائے کا ٹائم ہے, اس بات کے ساتھ میں کمپلیٹ کروں گا کہ ہمارا سفر بہت ہو چکا, ہم نے 6 سال گزار لیے, اب ہمیں آگے چلنا ہے, اور اس کے لیے مشکل فیصلے اگر کرنے ہیں تو لیڈرشپ ضرور کریں. اگر لیڈرشپ یہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتی تو پھر اس کا نظام ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم گل سٹ جائیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو, اور اس کے لیے ہم اس سپیڈ کے ساتھ اور اس ضروری چیزوں کے ساتھ آگے ہو جائیں. آئی تھینک تھینک یو ویری مچ نمبر حسین, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. واقعی کچھ چیزیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ نا سوچتا ہے کہ یہ تھیوری اور پریکٹیکل میں بہت فرق ہے, تھیوری اور پریکٹیکل. تو میں تو سب کی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ نا پریکٹیکلی لائف میں آئیں, پریکٹیکلی لائف میں. اور اللہ کا شکر الحمد للہ بہت سارے معاملات مندرخ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کا اور بھی بہت سارے لوگ خان جب میری مارکیٹ میں اگر میں کوئی لیبر کا سرو کر سکتا ہوں, خرچ کر سکتا ہوں, تو میرے ہلکا بام میں جب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے 20 روپئے دے سکتے ہو, وہ 20 والے کو بھی لے کے آؤ تاکہ وہ بھی اپنا حصہ کریں. اس طریقے سے تعلیم والی چیز, اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں. تو ماشاء اللہ مطلب کہ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی سے اچھی باتیں ہوئی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی ایسی کوئی اچھی ریلیشن ملتی ہے یا کوئی اچھا مشورہ ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے.